تذکرہ کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں تمہارے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعوت کا، اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں. دعا اور رمضان یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جہاں اور دیگر معاملات میں ہمارے اندر کمی واقع ہوئی ہے، دین کے معاملات میں، نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، وہیں ایک بہت بڑی عبادت ہے دعا. اس میں بھی لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کوئی دوسرا آلٹرنیٹ دیتا ہے تاکہ آپ اصل کو چھوڑ کر اس متبادل میں مشغول ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ اسی اصل پہ قائم رہو گے. حکومت جب کوئی سڑک بناتی ہے، بلکہ پہلے سے جو سڑک ہے اس میں ریپیئرنگ کا کام کرتی ہے، تو لوگوں کو متبادل راستہ دیتی ہے. لکھا ہوتا ہے نا کہ آگے کام ہو رہا ہے، ہم معذرت خواہ ہیں، متبادل راستہ. وہ کچے میں ہوتا ہے متبادل، وہاں آپ اتار کے تھوڑا سا آگے ٹرن ماریں گے تو دوبارہ ہائی وے پہ چڑھ جائیں گے آپ. یہ متبادل راستہ گورنمنٹ کیوں دیتی ہے؟ اس لیے کہ نہیں دیں گے نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ وہاں کھڑے رہیں قیامت تک کہ آگے چونکہ سڑک پہ کام ہو رہا ہے، یا لوگ واپس چلے جائیں. ایسا بھی نہیں ہوگا. واپس جانا شروع کریں، اتنی لمبی ٹریفک کی لائن لگ جائے گی، پھر آپ 2 گھنٹے کا سفر کر چکے ہیں تو واپس کون مڑے گا بھائی؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ اسی ریپیئرنگ والے راستے پر ہی لوگ گاڑیاں لے کے چڑھ جائیں گے. تو اس لیے جب بھی کسی ٹریک پر سے لوگوں کو اتارنا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا متبادل راستہ دیا جائے ان کو. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہی کام شیطان کر رہا ہے، کیونکہ شیطان بہت ہی ہوشیار ہے. شیطان جو ہے نا وہ بہت بڑی فلم ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ بے دین کو تو ایسا کرتا ہے کہ جو جائز خواہشات ہیں ان سے ہٹا کے حرام خواہشات کی طرف لے کر جاتا ہے. حالانکہ وہ خواہشات کی نوعیت ایک ہی جیسی ہوتی ہے. آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو بھائی چوری کر کے بھی روٹی کھا سکتے ہو، اور جیب میں پیسے ہیں اس طرح بھی کھا سکتے ہو. چوری کرو گے ایک دفعہ آسانی ہوگی، لیکن ہمیشہ پھر چوری کرنی پڑے گی، ہر دفعہ کی ٹینشن. اور اگر پیسے کما لو گے تو ایک دفعہ کی ٹینشن ہے، لیکن ہمیشہ پھر عزت کے ساتھ خرید کے ساری زندگی کھاتے رہو گے. اب بھوک تو پوری کرنی ہے نا. تو شیطان کیا کرتا ہے، چور کو حلال راستہ سے ہٹا کے حرام بتاتا ہے، جس میں ٹینشن بھی زیادہ، ڈپریشن بھی، ضمیر بھی ملامت کرے گا، عزت کا جنازہ بھی نکلے گا. تو بے دین آدمی کو شیطان حلال خواہشات سے ہٹا کر کس طرف لاتا ہے؟ بولے نا یار، حرام. وہ نکاح سے ہٹائے گا، زنا کی طرف لائے گا. تو ہر چیز میں ایسا ہی کرے گا شیطان. دیندار آدمی کو، جو دین کو فالو کر رہا ہے، دین پہ چلنا چاہتا ہے، اسے شیطان سنت سے ہٹا کے متبادل راستہ بدعت والا دے گا. یا وہ بدعت نہ بھی ہو لیکن وہ سنت جیسی اس میں روحانیت نہیں ہوگی، ایسا راستہ دے گا شیطان اس کو. سمجھ میں میرا خیال ہے آ رہی ہے بات؟ تھوڑی کہ ہمیشہ سمجھ میں نہ آئے، کبھی کبھی آتی بھی ہے. تو ہمیشہ ایسا راستہ دے گا جو یا تو بدعت ہوگا وہ راستہ، یا اس میں بدعت نہ بھی ہو تو کم از کم جو سنت میں روحانیت تھی وہ اس راستے میں نہیں ہو. دعا کے معاملے میں بھی شیطان نے یہی کام کیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، پھر آج تک جتنے بڑے بڑے علماء، صلحاء، اولیاء، وہ اپنے تمام کاموں میں دعا کو بہت زیادہ فوکس کیا کرتے تھے کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے. شیطان نے کیا کیا، دعاؤں سے ہٹا کے لوگوں کو وظیفوں پہ لگا دی. میں نہیں کہہ رہا وظیفے حرام ہے، ناجائز ہے، اس میں وہ روحانیت بولو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، اتنی دفعہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یوں کر کے پڑھ لو گے تو ایسے کام ہو جائے گا، یوں کرو گے تو 4 ہو جائیں گی، اس طرح کرو گے تو 3 ہوں گی. شادیوں کی بات نہیں کر رہا، کچھ اور. اب آپ لوگ آٹومیٹک ہو گئے ہیں، اب شادی کا لفظ زبان سے نکالنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اب یہ مثال ہو گئی ہے، کسی نے کسی بھوکے سے پوچھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں 4 روٹیاں ہوتی ہیں. تو وظیفے یہ پڑھ لو تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا، ایسا کر لو تو یوں ہو جائے گا. 636.3 دفعہ پڑھو گے تو یہ والا کام ہوگا. رسالے چھپ رہے ہیں. یہ پہلے میں تو اس موضوع پر بہت بیان کرتا تھا، بہت عرصے سے میں نے یہ موضوع چھوڑ دیا تھا، لیکن نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں
پھر رمضان میں لوگ دعاؤں سے غافل بھی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں اس پرانے مردے کو دوبارہ اکھیڑوں گا، دوبارہ کھڑا کروں گا میں اس پرانے ٹاپک کو۔ تو زیادہ زور دعاؤں کے بجائے کس پر ہے؟ وظیفوں پہ۔ نظر آتے ہیں لوگ، کوئی فجر کے بعد بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے، آدمی کہتا ہے یار ماشاءاللہ ابھی قیامت قریب نہیں ہے، اتنے نیک لوگ دنیا میں ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جب آپ تہ میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کسی نے یہ وظیفہ بتایا ہے، اتنی دفعہ یہ پڑھو، فلاں کام کے لیے بتایا ہے، جیسے ہی کام ہوگا یہ بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا۔ اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے نا، اللہ یہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کا حاصل کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ انسان کا تعلق ہو جائے کس کے ساتھ؟ اپنے رب کے ساتھ۔ یہ تعلق جتنا دعا سے ہوتا ہے اتنا دنیا میں کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ براہ راست آپ اللہ سے خطاب کر رہے ہوتے اس میں، تو شیطان نے کیا کیا؟ دعاؤں سے ہٹا کے کس میں لگا دیا؟ وظیفوں میں۔ وہ بھی دعا ہی ہوتی ہے وظیفہ بھی، لیکن اس میں جذبہ دعا والا نہیں ہوتا، وہ پڑھا جاتا ہے، مانگا نہیں جاتا۔ کہتے ہیں کتنا وظیفہ پڑھ لیا، دعا میں یہ نہیں کہتے کتنی پڑھ لی، کتنی مانگ لی، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور کمال کی بات ہے قرآن و سنت میں جو پیغمبروں کی دعائیں ہیں ان کو بھی ہم نے وظیفے بنا کے پڑھنا شروع کر دیا ہے، وہ بھی مانگی نہیں جا رہی۔ یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے، اللہ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہوئی، سمندر میں ڈالے گئے، مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ تو اب وہاں یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا مانگی تھی، جس کے یہ الفاظ تھے، یہ دعا تھی، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ میرے ساتھ جو یہ کچھ ہو رہا ہے یہ تیرا قصور نہیں ہے، کیونکہ تو ہر عیب سے پاک، یہ تو نے غلط نہیں کیا۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی کیا ہوں؟ میں ہی غلط ہوں، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ الفاظ میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری غلطی کو معاف کر دے، یعنی بزبان حال یہ میسج تھا نا، یہ چھپی ہوئی دعا ہے اس کے اندر کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو نے ظلم نہیں کیا، غلطی کس کی ہے؟ میری ہے، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ فاستجبنا له فاستجاب له فنجیناہ من الغم، ہم نے دعا کو قبول کیا اور ان کو اس غم سے نکالا ہے ہم نے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں جب کوئی غم ہو تو ہم بھی یہ دعا مانگیں جو یونس علیہ السلام نے مانگی تھی، اے اللہ یہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے تیرا قصور نہیں ہے، میں خطاوار ہوں۔ یہی دعا پڑھنی چاہیے نا، مانگنی چاہیے۔ اب دیکھو میرے منہ سے بھی پڑھنی نکل رہا ہے، لیکن ہم یہ دعا جو ہے نا لا الہ الا انت والی، یہ دعا مانگتے نہیں ہیں بلکہ پڑھتے ہیں 101 دفعہ، 1,00,000 دفعہ، 345 دفعہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مانگی نہیں جاتی بلکہ کیا کی جاتی؟ پڑھی جاتی۔ جب پڑھی جاتی ہے تو مخصوص دانوں پہ ایک خاص مقدار کو مکمل کرنا ہوتا ہے، اس میں یہ جذبہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تجھ سے نہیں ہوئی ہے، مجھ سے ہوئی ہے، میں اس غلطی کی تلافی کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ ایسا کسی کی کھوپڑی میں تصور بھی بول دے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہوتا۔ تو قرآن اس سے آپ کو اس دعا کے ذریعے جو بتانا چاہ رہا ہے، جو ذہن بنانا چاہ رہا ہے، جو سوچ آپ کے ذہن میں اتارنا چاہ رہا ہے، وہ سوچ بنتی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں جلیبیاں مل جائیں گی اس کے بعد آپ کو، کیونکہ ہم بچپن میں یہ وظیفہ پڑھنے مسجد میں جایا کرتے تھے، ورد ہوتا تھا آیت کریمہ کا 5 لاکھ بار اور پتہ نہیں 2 لاکھ بار، تو وہ دانے لا کے بوریوں کے بوری مسجد میں بچھائی جاتی تھیں، تو اعلان ہوتا تھا تو سارے محلے کے بچے مسجد میں ہم سمیت پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو گرم گرم جلیبیاں ملتی تھیں ان کی لذت اب تک زبان پہ محسوس ہوتی ہے، وہ جلیبیوں کا مزہ اب کہیں بھی نہیں آیا، ایسی گرم پتہ نہیں کہاں سے بنوا کے لا، مزہ بہت آتا۔ جلیبی اگر گرم گرم ہو نا تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے، کھا لیا کریں کبھی اپنے خرچے پہ۔ گوروں کو یہ سہولتیں ان کو کیا پتہ ہے یار، دودھ جلیبی کیا ہوتی ہے، جلیبی کیا، تو پیزا بس برگر 2-4 چیزیں ہی ہیں کھانے کے۔ جو چٹخارے ہندوستانیوں نے لیے ہیں نا، ہندوستانی اور پاکستانی، یہ چٹخارے آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اور اب گورے بھی انہی کھانوں کے عادی ہو رہے ہیں، جب سے پاکستانی لوگ دنیا میں گئے ہیں نا، انڈین پاکستانی، تو گوروں کو بھی انہوں نے انہی چٹخاروں کا عادی بنا دیے۔ تو خیر، تو یونس علیہ السلام نے فنادا فی الظلمات، رات کے اندھیروں میں اللہ کو
پکارا، سمندر کے اندھیرا، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی، بیوی بوڑھی ہو گئی، خود بھی بوڑھے ہو گئے، ساری زندگی اللہ سے دعا مانگتے رہے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، مجھے تنہا مت چھوڑ، مجھے اولاد چاہیے۔ فاستجبنا لہ، قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ آج جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ یہ دعا مانگتا نہیں ہے بلکہ 101 دفعہ پڑھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ سے دعا کا تعلق قائم کرنا چاہیے ہمیں۔ سب سے مضبوط بندے اور اللہ کا جو ریلیشن ہے نا، یہ دعا کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بنتا۔ لیکن جو کام سب سے مقدس ہوتا ہے اس شیطان رکاوٹ بھی سب سے زیادہ بولو اسی میں ڈالتا۔ شیطان آپ کو کسی عبادت سے اتنا نہیں روکے گا جتنا آپ کو دعا مانگنے سے روکے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں، شیطان تو دعا مانگنے سے بالکل نہیں روکتا، ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگو، یوں کرو، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی برحمتک یا ارحم الراحمین، پتلی گلی سے نکل لو۔ صبح شام 25 دفعہ مانگ رہے ہیں، مسجدوں میں بھی مانگتے ہیں، امام 27ویں رات میں بھی ہوتا ہے، ہول سیل کے حساب سے دعائیں چل رہی ہیں۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ شیطان آپ کو جتنا دعا سے روکے گا اتنا کسی اور کام سے بولو، کیونکہ جتنا بہترین تعلق اللہ اور بندے کا دعا سے قائم ہوتا ہے، اتنا یہ جو چیزیں جوڑنے کے لیے مختلف کیمیکل ہوتے ہیں نا، ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے کے لیے مختلف کیا ہوتے ہیں کیمیکل، ایلفی یوز ہوتی ہے، گوند بھی یوز ہوتی ہے، سمت بانڈ استعمال ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا مارکیٹ میں۔ تو ہر کیمیکل کا رزلٹ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ سمت بانڈ سے جوڑیں گے ٹوٹنے کا امکان زیادہ ہے، ایلفی ذرا سخت ہوتی ہے، میری معلومات کے مطابق، ہو سکتا ہے الٹا ہوتا ہو، لیکن ہم جو تجربہ کیا ہے، لوگ بھی ایسے ایسے وہمی ہیں نا۔ سمت بانڈ بچے دیکھو کیسے بن گئے ہیں، کسی نے کہا سمت بانڈ، اس نے کہا نہیں عبد السمت بانڈ ہوتا ہے، سمت بانڈ نہیں ہوتا۔ سمت اللہ کا نام ہے تو اس میں عبد لگانا ضروری ہے، اتنا نہیں ہے بھائی، جو ناؤن ہوتا ہے نا وہ ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے، اس میں چینجنگ نہیں ہوتی کہ سمت بانڈ کو کیا بنا دیا، جیسے وہ حلیم کو دلیم بنا دیا کہ حلیم اللہ کا نام ہے تو اس کو حلیم نہیں کہنا چاہیے جو ہم کھاتے ہیں، یہ وہمی ہونے کی علامت ہے۔ وہ اللہ کا نام الگ سینس میں ہے، اور یہ جو دیگ والا حلیم ہے یہ بالکل الگ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو حلیم کھانے کی چیز ہے وہ حلیم ہی ہے، وہ دلیم نہیں ہے۔ یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی شیطان ان چیزوں میں لگاتا ہے نا، عمل سے ہٹا کے کس میں لگا دے گا؟ ایک بات خوب یاد رکھو، ایسا ادب جس سے عمل ہی چھوٹ جائے وہ ادب شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ اسلام میں حکم ہے نا کہ شاعر اسلام کا ادب کیا جائے، احترام، جیسے بیت اللہ کا ادب کرنا چاہیے، قرآن کا ادب کرنا چاہیے، یہ ہے نا اسلام میں۔ لیکن اس کی ایک حد ہے، اتنا کہ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال دینا یہ نہیں ہے اسلام میں۔ ہم جب قرآن پڑھا کرتے تھے بچپن میں تو کسی نے ہم کو بتا دیا کہ قرآن کی طرف پیٹھ نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہ پوری کلاس میں نا عجیب طریقے سے باہر نکل رہے ہیں کیونکہ سب بچے قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ایسے نکلنا کہ کسی بھی کی طرف پیٹھ نہ ہو، یہ اچھا خاصا ٹینشن والا کام۔ تو یہ آپ کو یہاں ملیں گی یہ چیزیں بر صغیر میں۔ بھائی اتنی ٹینشن میں نہیں ڈالو یار، ٹھیک ہے جان بوجھ کر نہ کریں، لیکن کہیں حرج ہو رہا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجدوں میں دیکھ لیں، اگلی صف میں تو لوگ بیٹھ کے تلاوت کر لیتے ہیں، پچھلی میں نہیں کرتے، کیونکہ پچھلی صف میں لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آگے جو بیٹھا ہوا آدمی ہے اس کی پیٹھ ہو رہی ہے، اس چکر میں پوری مسجد میں ہزاروں لوگ بھی ہوں وہ قرآن لے کر تلاوت نہیں کرتے۔ تو یہ اپنے کو خامخواہ میں ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے۔ نارملی اس کا اہتمام کر لیں، کسی کے پیچھے نہ بیٹھیں، لیکن اگر بھائی رش ہے تو پھر مجبوری یہی ہے بیٹھ جائیں قرآن پڑھیں۔ نہیں یار یہ میرا خیال ہے بات سمجھ، پھر اتنا زیادہ ذہن پہ اس کو مسلط نہ کریں۔ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے فرش پہ تو اب دوسرا کرسی پہ نہیں بیٹھے گا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیچے بیٹھ کے کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا قرآن۔ ہاں اتنا کر لیں کہ ایک بندہ نیچے بیٹھا ہوا ہے تو اوپر کوئی تخت پہ نہ بیٹھے، پاؤں اوپر کر کے، اتنا تھوڑا سا اہتمام کر لیں۔ لیکن کرسی پہ تو پاؤں نیچے ہی ہوتے ہیں نا، زمین پہ پاؤں ہوتے ہیں۔ تو ادب کو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں بہت دفعہ بیان میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنایا۔ ایک صاحب مولوی صاحب ہی تھے، ان کا فون آیا کہ یہ بے ادبی ہے، آپ بولیں سید الانبیاء، سرور کائنات، یا رسول اللہ بول دیں، یہ نام لینا بے ادبی ہے۔ میں نے کہا محمد کے ساتھ میں اتنا بڑا صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہا ہوں تو اب بے ادبی کہاں سے ہو گئی؟ تو یہود و نصارہ نے نا بہت ساری چیزیں اپنے اوپر کیا کر لی تھیں، حرام کر لی تھیں۔
ایک حد ہونی چاہیے ہر چیز کی. اور یہ تو نبی کا نام ہے, ٹھیک ہے, سرور کائنات بھی کہنا چاہیے, سرور دو عالم بھی کہنا چاہیے, لیکن اگر کوئی نام لے لے اور آگے درود لگا دے اس کے ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں جان کر کرتا ہوں تاکہ لوگ اس سے بھی مانوس ہو کہ یہ بھی جائز ہے. اتنا نہ اس کو آپ ٹینشن والا مسئلہ بنا دو کہ نبی کا نام لینا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے کہ کہیں گستاخی کا فتویٰ نہ لگ جائے کل. اب بعض دفعہ لوگ ممبر پہ نام لیتے ہوئے ڈر رہے ہیں, یار کوئی ان کے ہاں پتہ نہیں کس قسم کے آداب چل رہے ہیں, تو اس میں کہیں کمی ہو گئی تو مارکیٹ سے یہ اڑا دیں گے مجھے. اسی میں ایک بات چل پڑی ہے, تو خط جب لکھا جاتا ہے تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا سنت ہے. جب بھی آپ کسی کو کوئی تحریر لکھیں تو شروع میں کیا لکھیں؟ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پیغمبروں کی سنت ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نہیں لکھ رہے, کہ بھئی ایسا نہ ہو کاغذ کہیں نیچے گر جائے اور بے ادبی ہو جائے, کسی کے پاؤں کے نیچے آ جائے, تو اس کا مطلب پھر تو اللہ کا نام کہیں بھی لکھا بولو بھائی جائے گا ہی نہیں. بھئی آپ لکھیں, وہ اس کو پڑھے جو بھی ہے. اگر اتفاق سے کہیں گر گیا تو اتفاق سے تو دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہمارے نبی نے جو غیر مسلم بادشاہوں کو خط لکھے ہیں اس میں بھی اللہ کا نام لکھا ہے, حالانکہ اس میں یہ ڈر تھا کہ پھاڑ دیں گے, بے ادبی کریں گے. سلیمان علیہ السلام نے جو ملکہ سبا کو خط لکھا, انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, پوری بسم اللہ لکھی ملکہ سبا کو. وہ تو غیر مسلم تھی, اس بات کا بھی امکان تھا وہ بے ادبی کرے. تو امکان اور وہم کی بیس پر ہاں 100% کسی کو یقین ہو کہ یہ ایسا کرے گا, پھر انسان احتیاط کر لے. بعض وہمیوں کو دیکھا ہے روڈ پہ چلتے چلتے بس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں بھی اخبار پہ اللہ کا نام تو نہیں لکھا ہوا, اٹھا کے اس کو اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں. او بھائی اپنا کام کرو, جاؤ یہاں سے. واضح طور پر خود سے نظر آ جائے کہیں ایک کاغذ پڑا ہوا ہے جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, واضح خود سے, پھر آپ اٹھا کے اس کو رکھ دیں. نہیں تو اپنا کام کرو بھائی, ایسے تو پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے زمین پہ. دیکھو چیونٹی, بلا وجہ چیونٹی مارنا بھی اسلام میں جائز, بولو نا یار نہیں. اگر وہ تنگ نہیں کر رہی, خام خامے آپ چیونٹیوں کو مارنا شروع کر دیں, یہ غلط ہے. لیکن یہ اتنا وہم میں آ جانا کہ چلتے چلتے یہ دیکھنا کہ کہیں مجھ سے کوئی چیونٹی نہ آ جائے میرے پاؤں کے نیچے, یہ زیادتی ہو جائے گی. یہ کیا ہو جائے گی بھائی؟ جاؤ, جو چیونٹی آ گئی, مکوڑے آ گئے, خود سے آ رہے ہیں آنے دو, ٹھیک ہے نا. ہاں جان کر بلا وجہ چیونٹیوں کو تلاش کر کے مت مارو. اگر وہ تکلیف نہیں دے رہی ہیں, اگر گھر میں کیڑے مکوڑے ہیں تو ان کو مار سکتے ہیں آپ. محلے میں ادھر گلیوں میں تو کیا کر رہے ہیں, آپ کو ٹینشن تھوڑی دے رہے ہیں. لیکن اب کیا ہے, آپ چلتے چلتے دیکھ کے جا رہے ہیں کوئی مکوڑا میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے, کوئی چیونٹی نہ آ جائے, تو چھوڑو بھائی, آنے دو, آن دے, کچھ نہیں ہوتا اس سے. تو اسی طرح یہ جو ادب کا معاملہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں اپنے بیٹھنے کی جگہ جو بنائی تھی نا, اس میں آپ کی پشت مبارک قبلے کی طرف ہوتی تھی. اس کی وجہ بھی علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف اگر پشت کو ناجائز کر دیا جاتا, لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, کوئی ادھر آ رہا ہے کوئی ادھر آ رہا ہے, وہ تو سارا دن ایک ادب میں ہی, ٹینشن میں ہی گزر جاتا ان کا. اس لیے کہا کر لو, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں ٹانگیں اس کی طرف بالکل یوں کر کے نہ بیٹھ جائے, اس کی کوئی ضرورت, بولو نا بھائی, اس کی ضرورت نہیں ہے کہ پاؤں اس کی طرف قبلے کی طرف کر کے بیٹھیں. پشت سے بچانا بڑا مشکل ہے, اور میں نے دیکھا ہے وہاں لوگوں کو, وہ ایسے بیت اللہ سے جب جا رہے ہوتے ہیں ایسے ریورس گیئر. او بھائی ریورس گیئر میں تو کب تک چلے گا یار, اچھا خاصا, اور تم اکیلے ہو, سارے اگر ریورس چلنا شروع ہو جائیں ٹینشن, حکومت کے لیے مصیبت ہو جائے گی. تو اتنا مسلط کر لیا ہے ان چیزوں کو, عمل میں زیرو. عمل میں کیا ہے؟ زیرو. یہ ایسا ہی ہے جیسے ابا کے احترام میں سارا دن ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہتا ہے, ابا کی طرف پشت نہ ہو جائے, اور آواز بھی آہستہ کہ ابا کی بے ادبی نہ ہو جائے, لیکن ابا جو کام کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایکسکیوز می اور تھینک یو میں ہی لگا رہتا ہے. تو ابا کہیں گے تو لکھنؤ سے آیا, دفع ہو جائے یہاں سے, جو تجھے کام کہا ہے وہ کر, تو آداب تو ایسے لگاتا ہے صبح شام. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, شیطان کیا کرتا ہے, دعاؤں سے ہٹا کے کہاں لگا دیا, وظیفہ, یہ پڑھ لو اتنی دفعہ, یہ پڑھ لو. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنا دعا سے اللہ کا قرب ملتا ہے, تعلق بنتا ہے, اتنا کسی اور عبادت سے نہیں بنتا. تو شیطان سب سے زیادہ رکاوٹ جو ڈالتا ہے نا, وہ دعا میں ڈالتا ہے. دعا نہیں مانگنے دو اس کو. تو میں کہہ رہا تھا, آپ کہیں گے کہ اتنے تو مانگی جاتی ہیں دعائیں صبح و شام. اصل میں یہی مسئلہ ہے, مانگی نہیں جا رہی, پڑھی جا رہی ہیں. مانگی بولو نہیں جا, پڑھی جا رہی ہیں. مانگنے کا اسٹائل وہ ہوتا ہے جو بھیکاری آپ سے جب بھیک مانگتا ہے, دیکھو نا مسجدوں میں کیسے کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں, کیسی پہلے تمہید باندھتا ہے. وہ تمام حضرات سے گزارش ہے 2 منٹ کے لیے میری بات سن لیں, سب کو اپنی طرف متوجہ کرے گا, پھر رونا شروع کر دے گا. حالانکہ زیادہ تر فراڈ ہی ہوتا ہے اس میں. تو فراڈ اتنا اچھا ہے, تو سچی مچی کا جب بھیکاری ہوگا وہ کیسا ہوگا, آپ خود اندازہ لگاؤ. جب فراڈی اس اسٹائل سے مانگتے ہیں کہ آدمی کو لگتا ہے یہ بالکل حقیقت میں مستحق ہے, تو جو واقعی مستحق ہے اس کا اسٹائل کیسا ہوگا,
یہ جو اکثر بھکاری ہوتے ہیں نا، میں نہیں کہہ رہا 100%، اکثر ان میں فراڈی ہوتے ہیں. اکثر کیا ہوتے ہیں، اور رمضان میں تو پورا ایک ٹولے آتے ہیں، ان کے ٹھیکے دیے جاتے ہیں، تو اس محلے سے، اور ان کے علاقے بکتے ہیں، چوک بکتے ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو یار، راؤنڈ اباؤٹ جو ہوتے ہیں نا، اکثر چورنگیاں یہ بکتی ہیں بھکاریوں کی. لیکن آپ مانگنے کا اسٹائل دیکھو بھکاری کا، وہ یہ نہیں کہے گا آپ کے منہ پہ آ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چھو، یہ نہیں کرے گا. وہ اس کی روح کو سمجھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک. وہ ایسا آپ کو روئے گا. وہ تو ہم اتنے بھکاری فراڈی دیکھ دیکھ کے بسر ہم پہ ختم ہو گیا ہے نا ٹھیک ہے نا. لیکن وہ مانگنے میں کمی نہیں کرتا، وہ ایسے اسٹائل سے مانگے گا کہ آپ کا دل چاہے گا کچھ نہ کچھ تو دو اس کو. ہمارے ایک دوست نے اپنا واقعہ سنایا، وہ بھکاریوں کو دیتے نہیں تھے. کہہ رہے میں گاڑی میں جا رہا ہوں، کہیں سگنل پہ گاڑی رکی ہے تو ایک بھکاری آ گیا میرے پیچھے، یار دے دو بھائی، کچھ تو دے دو یار، اللہ کا واسطہ. میں نے کہہ رہا اس کو ہٹایا، وہ اتنا چپک گیا کہ میں نے 50 روپے نکالے، یہ یار جان چھوڑ میری. لیکن وہ کہتا ہے مجھے اس سے ایک عبرت ہوئی. وہ کہتا ہے مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، تو اسی دن میں نے اس گناہ سے توبہ کی، اور توبہ میں اللہ کو یہ کہا کہ اللہ میں معافی کا مستحق نہیں ہوں، کیونکہ میں پہلے بھی توبہ کر چکا ہوں، بار بار توڑ رہا ہوں، مستحق نہیں ہوں. لیکن کہہ رہے میں نے اتنی دیر دعا مانگی، میں نے کہا اے اللہ وہ بھکاری مستحق نہیں تھا، جان چھڑانے کے لیے میں نے اس کو 50 روپے پکڑا دیے. تو مجھ سے زیادہ سخی ہے، تو بھی کہہ یہ کب سے مانگ رہا ہے، کب سے پیچھے پڑا ہوا ہے، چل معاف کیا جا. تو کہہ رہے میں نے اتنی دعائیں مانگی، ہدایت کی بھی اور رزق میں برکت کی بھی، اور واسطے سارے اسی بھکاری کے اللہ کو دے رہا تھا کہ اللہ وہ فراڈی تھا، دے دیا، میں بھی فراڈی ہوں ٹھیک ہے نا. نہ مجھے مانگنا آتا ہے، نہ میرے پاس کوئی عمل ہے، 2 نمبر آدمی ہوں، بس دے دے، مستحق نہیں ہوں پھر بھی دے دے. تو دعا یہ دعا تھی. اٹ از کالڈ کیا ہے، اٹ از کالڈ دعا. یہ جو اس پہلی دفعہ میرا خیال ہے اس بندے نے دعا مانگی ہوگی. تو یہ تو نمازوں کے بعد سب مانگ رہے ہیں. امام نے آج کل دعاؤں کی سیٹنگ کیا چل رہی ہے، امام صاحب نے جب تکبیر کی نا امام صاحب نے، تو آٹومیٹک سسٹم نمازیوں کا شروع ہو گیا. نمازی سارے خود بخود روبوٹ کی طرح ہاتھ جا رہے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سلام پھیر کے یاد آتا ہے اچانک یہ ہوا کیا ہے، درمیان میں گم. وہ ایک آدمی نے، امام صاحب نے 4 کے بجائے 3 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا. پوری مسجد میں کسی نے بھی سبحان اللہ نہیں کہا. پیچھے 8ویں صف میں ایک آدمی نے کہا سبحان اللہ. امام نے کہا یار ان پورے نمازیوں میں سے تو کسی کو پتہ نہیں چلا، تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے 3 پڑھی ہیں؟ وہ کہتے ہیں میری 4 دکانیں ہیں، 4 رکعتوں میں 4 کا حساب ہوتا ہے. آج 3 کے بعد ہی سلام کی آواز آ گئی تو مجھے لگا کہ 1 رکعت امام صاحب پی گئے. امام صاحب 1 رکعت پی گئے ہیں. تو سارے سو رہے ہوتے ہیں. تراویح میں تو زیادہ ہوتا ہے یہ سلسلہ. پھر وہ ایک فارمیلٹی ہے دعا کی، اس پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، یا اللہ فلاں کی بخشش کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے. پورا ایک ترتیب سے مانگے. میں منع نہیں کر رہا اس سے، اس دعا میں جان نہیں ہے. امام کو بھی پتہ ہے میں نہیں مانگوں گا مجھے امامت سے نکالیں گے. مؤذن جو پیچھے جو نمازی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کا حصہ ہے، تو جب جو ہے تو چلو یوں کر لو، تو پھر یوں کر لو. ایسے چل رہا ہوتا ہے. جیسے وہ تعزیت کے لیے KPK میں دعا ہوتی ہے نا، پبلک آتی ہے، دعائے خیر، ہاتھ اٹھایا یا اللہ رکھے، چلو بھائی. پھر دوسرا آیا دعائے خیر اللہ، کچھ بھی وہ ان کی پشتوں میں کچھ الفاظ چل رہے ہوتے ہیں، اس طرح ماشی انڈی والا انخا دے دغت مغت کھودنے دکڑے، چلو جی ختم ہو گیا. پھر دوسرا تو ان کو مردے کے، اکثر لوگوں کو مردے کے بخشوانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان کو تو ایک لواحقین کو دکھانا ہے کہ ہم بھی کیا کر رہے ہیں، تمہاری میت کے، تمہارے غم میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں. تو وہ دعا تھوڑی ہے. دعا تو وہ ہوتی ہے جو آپ بیٹھ کے پھر مانگیں، اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، اے اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا، اس کے گناہوں کو معاف کر، جو ابراہیم علیہ السلام مانگتے تھے. تو شیطان یہاں سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالتا ہے. ایک رکاوٹ تو ایسے کہ وہ وظیفے لے آیا، آپ کو دعا سے ہٹا کے کہاں لے گیا؟ وظیفوں کی طرف. اب آپ سارا اس کو فوکس کر رہے ہیں. دوسرا کام شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ دل جمعی سے دعا نہیں مانگنے دیتا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر قلب سے دعا قبول نہیں کرتے. ظاہر قلب کا مطلب اوپر سے، آپ کا دل خود ہی حاضر نہیں ہے تو یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. دل ہی حاضر نہیں ہے آپ کا. اللہ کہتے ہیں جب اس کو خود دلچسپی نہیں ہے بھائی، یہ خود اپنے عمل کو اہمیت نہیں دے رہا، تو میں کیسے اہمیت دوں؟ یہ ایسے جیسے آپ کسی سیٹ سے 1 کروڑ روپے قرضہ مانگنے گئے. اب 1 کروڑ روپے جب آپ قرضہ مانگو یا بھیک مانگو تو ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کھڑے کھڑے جا کے اس کو پکڑ کے بولو یار 1 کروڑ روپے ہیں تو دے دو، نہیں ہے چلو رہنے. ایسا نہیں ہوگا.
وہ کہے گا یہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے تو میں اتنی بڑی رقم اس کو کیوں دے دوں بھائی. تو اس کے لیے آپ کیسی تمہید باندھو گے, سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, کام ہے, 6 آدمیوں کو اور بھی لے جاؤ گے سفارشی بنا کے, بہت پھر رو گے, 2 آنسو بہاؤ گے, ضرورت ہے, یہ ہے وہ ہے. تو جب اللہ سے ایسے دعا مانگی جاتی ہے نا کہ دماغ کہیں اور ہو اور ایک فارمیلٹی کے طور پر دعا کے کلمات زبان سے نکل رہے ہوں, تو اللہ کہتے ہیں اس کے دل میں اپنی دعا کی خود ہی ویلیو نہیں ہے, اس کو خود ہی نہیں پتا کس سے بات کر رہا ہوں, کیا مانگ رہا ہوں, تو پھر اللہ بھی قبول نہیں کرتے, اللہ مستغنی ہے. تو شیطان دوسرا وار یہ کرتا ہے کہ دعا میں آپ کو دل لگانے نہیں دیتا. اچھا, اس کا علاج بھی میں شیطان کا وار اور ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتاتا رہوں تو پھر ذرا اچھی بات ہو جائے گی نا. پہلا کام شیطان نے کیا کیا تھا, وظیفوں پہ لگا دیا. تو اس کا حل یہ کہ وظیفوں کو اتنا فوکس نہ کرو, کس کو فوکس کرو, دعا کو زیادہ فوکس. میرے پاس تو لوگ صبح شام آتے رہتے ہیں, میرا یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے, کچھ پڑھنے کو بتا دیں. میں کہتا ہوں یہ پڑھا کرو, اے اللہ یہ اٹکے ہوئے مسئلے کو دور کر دے, یہ پڑھا کرو. یعنی یہ کیا ہوئی, میں نے کہا یہ پڑھو گے اللہ کی سمجھ میں آئے گا. تو ان کا خیال ہے کہ اس طرح سادہ طریقے سے اللہ کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں شاید. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں. شادی کے وظیفے بہت مانگتے ہیں, حضرت شادی نہیں ہو رہی, کوئی وظیفہ بتا دے. میں کہتا ہوں اللہ سے دعا مانگو, اللہ کرا دے. سب کی ہو رہی ہے, لوگوں کی 2 2 3 3 4 4 ہو رہی ہیں, میری ایک بھی نہیں ہو رہی. کچھ اللہ کو واسطہ دو. نہیں جی وظیفہ ہو, کاروبار میں برکت نہیں ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں. بھائی اللہ سے دعا مانگو, اے اللہ میرے رزق میں برکت دے دی. اللہ کو سمجھ میں آئے گا کیا کہہ رہے ہو. لوگ سمجھتے ہیں اس طرح سے معاذ اللہ کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں. وہ ٹیکنیکل طریقے سے ہوگا نا یہ والا اتنی دفعہ, تو پھر سمجھ میں آئے گی. تو شیطان کا جو پہلا وار ہے اس کا حل کیا ہے, دعاؤں کو فوکس کریں. جب کوئی حاجت ہوئی, پریشانی, 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. دوسرا کام شیطان کیا کرتا ہے, دل نہیں لگانے دیتا دعا میں. اس کا حل یہ ہے کہ جتنی استطاعت ہے نا اتنے اپنے خیالات کو دعا کی طرف لے کر جائیں. اللہ کا عجیب معاملہ ہے کہ جو آپ کے بس میں ہے وہ آپ کر لو, اور جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس کی فکر مت کرو, بس وہ اتنا اللہ قبول کر لے گا. بعض دفعہ دماغ حاضر نہیں ہوتا, ادھر اتنے منتشر خیالات, آپ نے ہاتھ اٹھائے تہجد کے وقت میں دعا کے لیے, دل نہیں لگ رہا, کوئی بات نہیں, دل کی پرواہ مت کرو, جتنا لگ رہا ہے اتنا لگاؤ. اس پہ بھی وہی ثواب ملے گا جو مکمل دل لگانے پہ ملتا ہے, کیونکہ دل اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. دل تو ایسی چیز ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا 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 ہے. اس کو لاتے رہو بار بار, دعا کی طرف فوکس کرو. اس سے آپ کو ٹینشن ہوگی, کیونکہ جب دل لگتا ہے تو مانگنے میں مزہ آتا ہے, دل نہیں لگتا تو مانگنے میں مزہ نہیں آتا. تو یہ جو مزہ نہیں آئے گا نا مانگنے میں, اس پہ اجر ملے گا آپ کو کہ آپ کے بس میں جو ہے وہ آپ کر رہے ہو, اور جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس کی فکر مت کرو. آج ایک بہت بڑی ٹینشن یہ بھی دینداروں کے ساتھ ہے کہ جو چیز ان کے اختیار میں نہیں ہوتی اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں. دیکھو نماز میں دل لگانے کی کوشش کرنا آپ کے اختیار میں ہے, دل کا لگنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. دل ایک ایسی چیز ہے, کبھی کسی طرف مائل ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. کسی حکیم نے, ڈاکٹر نے آپ کو کوئی دوا دی, اچھی بات تو یہ ہے کہ دل لگا کے کھائیں اس کو, مزہ آئے اس میں. آپ کوئی معجون بنا کے دے دی کسی حکیم صاحب نے, کوئی حلوہ بنا کے دے دیا, کدو کا حلوہ بنا دیا کہ مقوی قلب ہے, یہ حکیموں کی اصطلاحات ہے نا. کدو کا حلوہ کیا ہے, دل کے لیے حکیم لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہے اور مزے کا بھی ہوتا ہے. حکیم نے کہا بھائی ناشتے کے بعد لوکی یا کدو کا حلوہ بنا کے کھا لیا کرو, واہ 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 مزہ آ رہا ہے. لیکن اتفاق سے آپ کو لوکی اچھی نہیں لگتی, تو اب آپ جب کدو کا حلوہ کھا رہے ہیں تو آپ کو مزہ نہیں آ رہا. آپ حکیم صاحب کو فون کر رہے ہیں, حکیم صاحب بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا, میں کوشش کر رہا ہوں کہ مزہ آئے, اور سوچ رہا ہوں کیسا مزے کا کدو اور میٹھا میٹھا, اور یہ زبردست اس میں کھجور کا ذائقہ بھی آ رہا ہے, اور وہ جو بادام ڈالے تھے وہ بھی آ رہا ہے. کوشش کر رہا ہوں لیکن پھر بھی مزہ بولو نہیں آ رہا. چٹکلا یاد آتا ہے ایسے موقع پہ. تو وہ ایک آدمی کی کو اپنی بیوی پسند نہیں تھی نا, اچھی نہیں لگتی تھی, تو کبھی تعریف نہیں کی اس نے زندگی میں اپنی بیوی کی. تو بیوی بڑی پریشان. ایک دن وہ بڑے خوبصورت لباس میں اور بڑا اچھا میک اپ اور چوڑیاں موڑیاں بڑی زبردست پہن کے آئی. یہ کہتا ہے بھائی آج تو چوڑیاں بڑی خوبصورت پہنی ہوئی ہیں آپ نے. وہ کہتی شکریہ. کہہ رہی آپ نے ساڑی بھی بڑی خوبصورت پہنی ہوئی ہے. کہتی تھینک یو. وہ بڑی خوش نا کہ آج تو میرے شوہر کو میں پسند آ. بیگم یہ میک اپ بھی بڑا خاندانی کیا ہوا ہے. جی تھینک یو. کہہ رہے اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی, اتنی چیزیں سب کچھ اچھی ہیں مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگی. تو وہ بیچاری ظاہر ہے یہی کر سکتی تھی نا کہ لباس اچھا پہن لے, چوڑیاں اچھی پہن لے, اپنے آپ کو اچھا مزین کر لے, لیکن اچھا لگانا اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ تو اللہ کے اختیار میں, کسی کو کوئی چیز اچھی لگے, کسی کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے. ویسے اس کے میاں میں کوئی فالٹ ہوگا, مینوفیکچرنگ فالٹ بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ, وہ ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوتے, ان میں کھول کے بندہ دوبارہ جوڑ کے بنانا پڑتا ہے. کچھ لوگ ایسے آتے ہیں میرے پاس, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا ورنہ آپ ٹھیک ہوگے نہیں.
रिपेयरिंग से आप ठीक होने वाले, ऐसे फॉल्ट होते हैं बाज़ लोगों में कि सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी उनको कोई टेंशन होती है। तो खैर क्या कह रहा था मैं, वो मिसाल दे रहा था मैं, हाँ, अब आपको वो कद्दू का हलवा में मज़ा नहीं आ रहा, आप हकीम साहब को फ़ोन करके बोल रहे हो तो हकीम कहेगा भाई आंख बंद करके खा ले। अच्छा है अगर मज़ा आ जाता, तो नहीं आ रहा तो अब दवा तो खानी है ना, फ़ायदा वही होगा। ये एक दफ़ा हलवा पेट में उतरेगा तो मज़ा आए या ना आए, ये दवा फ़ायदा बहरहाल वही पहुँचाएगी। तो दुआ अल्लाह के सामने हाथ उठा के मांगनी है, दिल लगाने की कोशिश करना है। अगर दिल ना भी लगे तो आपको कोशिश पे अल्लाह वही कुछ दे देगा जो दिल लगने पर मिलता। अपनी कोशिश पूरी करनी है, और ये है टेंशन वाला काम। फिर आपको पता चलेगा दुआ मांगना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि दिल नहीं लगता दुआ में इंसान का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब सवाल पैदा होता है लगता क्यों नहीं है दुआ में दिल, इसमें तो इतना लगना चाहिए। देखो अगर कोई आपको ये बता दे फलां सेठ साहब के पास जाओ, उनसे 2 लाख रुपए मांगो तो वो दे देंगे, जाने का दिल करेगा कि नहीं करेगा आपका, है भाई? और मांगने में तवज्जो से मांगोगे कि नहीं मांगोगे, और दिल लगेगा कि नहीं लगेगा मांगने में। उसमें आप ये कहो कि मैं वहाँ गया था तो मैंने सेठ साहब से 2 लाख रुपए मांगे मगर मुंह से निकल ही नहीं रहे थे, मज़ा ही नहीं आ रहा था, बस ऐसे मैं कहा 2 दे दो यार, देना है 2 नहीं तो दफ़ा हो यहाँ से। वहाँ ये होगा कि दिल लगाने की कोशिश तो की मगर लगा नहीं, सारे काम छोड़ के भाग जाओगे आप। वजह क्या है? आपको यकीन है कि पैसे मांगूंगा तो मिल जाएंगे। तो ये यकीन जितना जितना बढ़ेगा उतना ही आपके मांगने में सुस्ती का उनसर कम होता चला जाएगा। 100% यकीन है कि जाऊंगा फौरन मिलेंगे तो फौरन भागा भागा जाएगा, और गली महल्लों के कुत्तों से आपकी स्पीड तेज होगी भागने में, इतनी स्पीड से भागोगे कि फौरन जाऊं मैं, नींद गायब हो जाएगी आपकी। लेकिन आपको ये उम्मीद है कि 50% उम्मीद है मिल जाए, 50% है ना मिले, तो स्पीड आप कुत्तों की स्पीड महल्ले के, असल में माजरत की मिसाल थोड़ी नामुनासिब, लेकिन कुत्ते इतने हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कुत्ते हो गए हैं कराची में, तो हर जगह कुत्ते ही कुत्ते नज़र आ रहे हैं। और उधर क्या हुआ है कि एक साहब की गली में कुतिया ने बच्चे दिए हुए दर्जन उनके घर के बाहर, और वो पड़ी हुई है सारे बच्चों समेत। तो मैंने कहा पहले इस गली में कुत्ते कम हैं, जो आपने यहाँ ये एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया हुआ है यहाँ पे। कह रहे मैं इनको पाल रहा हूँ, अब क्या करूँ, अल्लाह की मखलूक है। मैंने कहा हम और आप क्या माज़ अल्लाह गधे हैं? हम मखलूक नहीं है? ये जो सेक्टर 10 बना है ये इंसानों के रहने के लिए बना है, ये कुत्तों के रहने के लिए बना है? मैंने कहा इसके दर्जन बच्चे हो रहे हैं, और जो लोग घरों में उनके 2 से ज्यादा नहीं हो रहे, और ये दर्जन बच्चे जिनको तुम पिला रहे हो खिला भी रहे हो, ये जब बड़े होंगे हर एक के 1-1 दर्जन लगा लो आप, और ये बालिग भी हमसे जल्दी होते हैं। तो मैंने कहा थोड़े दिनों के बाद हम कुत्तों की जगह टहल रहे होंगे और कुत्ते हमारी जगह बंगलों में रह रहे होंगे, ये हालत हो जाएगी। तो सेंस होनी चाहिए। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदो, इनको किसी या तो जंगल में डाल कर आओ, या कम से कम इनकी सेवा तो मत करो ना कि और फले फूले ये। यानी एक इफरात और तफरीत है, इंसान पहले है जानवर बाद में है। फिर कुत्ता पागल होता है बाज दफा। आपको यहाँ कोई तुर्की में हमने ऐसे खानदानी कुत्ते देखे हैं, हर कुत्ते की वैक्सीनेशन होती है, उसके गले में पट्टा डला हुआ है, उसको एक नंबर मिला हुआ है, पूरा रिकॉर्ड है कि ये कुत्ता पागल नहीं है, और टोटल इतने कुत्ते हैं शहर में, आबादी इतने कुत्ते अफोर्ड कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं है, एक मैनेजमेंट है। यहां तो इंसानों की नस्ल रोकने पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, और कुत्तों की नस्ल इतनी स्पीड से बढ़ रही है, उनको मारने पर पाबंदी है। आप कुत्ता मार दें वो एनजीओज आ जाएंगी और केस हो जाएगा आपके खिलाफ। तो इनमें बहुत से कुत्ते पागल हो रहे हैं, काट रहे हैं। आप जाएं अस्पतालों में जाके, हमें थोड़ी पता होता है कि कौन सा कुत्ता पागल है और कौन सा पागल नहीं है। जो कुत्ता भी काटे डॉक्टर कहते हैं पूरा कोर्स वैक्सीन का मुकम्मल करो, क्योंकि कोई पता नहीं हो सकता ये पागल हो। पागल खुद थोड़ी आगे बताता है मैं पागल हूं, जरा होशियार रहना मुझसे। तो कितना खतरनाक है पागल कुत्ते का काटना, किस कदर अजियत वाली मौत होती है इससे इंसान की। कोई फिक्र नहीं है, जो भेड़ चाल एक चल रहे हैं बस। तो खैर आप कर्जा लें, आपको उम्मीद है 50% कि मिल जाएगा, 50% चांस है कि नहीं मिलेगा, तो आपकी स्पीड थोड़ी सी तेज। और अगर आपको ये है कि नहीं मिलेगा, शायद 0.001% चांस है कि पैसे मिल जाएं, तो आप कहते हो ट्राई करने में क्या हर्ज है, मांग लेते हैं, मिल गए। जैसे चंदा मांगा था ना जनरेटर के लिए हमने, तो आपने मेरा स्टाइल देखा होगा मांगने के लिए, भाई जनरेटर ख़राब हो गया, कुछ साहब जनरेटर दे दें तो सवाब मिलेगा। वजह उसकी है कि मेरे घर का जनरेटर नहीं है, ये मस्जिद का है ना। भाई आप अगर उस जनरेटर का इंतज़ाम करेंगे, पंखा चलेगा, लोगों को सुकून मिलेगा, ठीक है। नहीं मिले तो आपका हेडेक है। मैं तो अपने लिए यूपीएस यहाँ लगा के
نماز پڑھا دوں گا، کیا خیال ہے؟ تو یہ بھی اسٹائل ہوتا ہے جب انسان کا اپنا براہ راست، یہ میں جو چندہ مانگنے کا میرا اصول ہے نا نمازی بھائیوں سے، وہ میرا اصول یہ ہے کہ ان کو یہ لگے کہ میں ان کے لیے مانگ رہا ہوں، اپنے لیے نہیں مانگ رہا. یہ جو پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، بھائی اللہ کا واسطہ مسجد میں یہ لگا دو، اس کا مطلب ہے شاید اپنے لیے لگوا رہے ہو. ایک دفعہ میں نے یہاں وہ انتظامیہ نے کہا کہ وضو خانے میں نلکے نہیں ہیں، یہ اس طرح کا مسئلہ، تو میں نے اعلان کیا نمازیوں سے کہ نلکے لگا دو، آپ ہی کو فائدہ ہوگا، ورنہ پھر گھر سے وضو کر کے آیا کرو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارے گھر میں نلکے لگے ہوئے، ہم وہاں سے وضو کر کے آ جائیں گے. نہیں لگاتے تو نہیں لگاؤ. تو یہ اسٹائل چندہ مانگنے کا بالکل شریعت کے عین مطابق ہے. سمجھ رہے ہو نا کہ بھائی اپنے لیے لگا رہے ہو نا، ہمارے لیے تھوڑی لگا رہے ہو. واش روم کا انتظام نہیں تھا تو ہم نے کہا بھائی گھر سے کر کے آیا کرو جو بھی ہے حساب کتاب. پھر یہاں آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں واش روم کدھر ہے، تو واش روم بناؤ، میں کیوں بنواؤں آپ کے لیے واش روم؟ میں تو اپنے گھر کے لیے بنواؤں گا نا واش روم. امام کی یہ ذمہ داری تھوڑی ہے کہ محلے والوں کے لیے واش روم کا انتظام کرے. لوگ اماموں سے چندہ کرواتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کا اپنا مفاد ہے اس میں. بھائی واش روم آپ کا ہیڈ ایک ہے، میرا ہیڈ ایک نہیں ہے، میں اطلاع دے دوں گا. تو دعا میں جو دل نہیں لگتا نا، اصل میں شیطان یہاں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ دعا قبول ہونے والی نہیں ہے، سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہو جاتا ہے. شیطان کہتا ہے کہاں قبول ہوتی ہے یار، اتنے عرصے سے تم مانگ رہے ہو، ملا کچھ؟ ایسے ہی مل رہا ہوتا تو آج تو سارے مولویوں کے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہوتے، اور جو دعائیں مانگتے نہیں ہیں ان کے سارے کام بنتے چلے جا رہے ہیں. وہ فلاں کو دیکھو یار، کبھی دعا مانگتے بھی نہیں دیکھا، گاڑی بھی ہے اس کے پاس، بنگلہ بھی ہے، بہترین سارے کام بنے ہوئے. بھائی امریکہ کو دیکھ لو نا، امریکی صدر دعا مانگتے ہیں کبھی ہیں؟ سارے کام بن رہے ہیں، سپر پاور بن گیا. اور ہمارے یہاں 27ویں رات کو بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، شب برات کو بھی مانگی جا رہی ہیں، پھر بھی غریب کے غریب. تو بھائی ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگ بتاتے ہیں یار میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں وہاں شادی ہو جائے، لیکن اس کے تو بچے مجھے ماموں کہہ رہے ہیں. دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یعنی سیٹنگ چل رہی تھی، چلو یہ غم کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی وہاں، اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی، یہ ایک دھچکا لگا. دوسرا دھچکا یہ کہ اس کے وہاں بچے بھی ہو گئے. سب سے بڑا غم یہ کہ وہ بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماموں. یہ برداشت کرنے والا غم نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں ہم نے تو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگی تھیں، اس کا یہ صلہ ملا ہے کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ رہے ہیں، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں. تو شیطان یہ وسوسہ جب دماغ میں ڈالتا ہے تو پھر جو مستقبل میں جو مزید دعائیں مانگنی ہیں، یا تو انسان وہ مانگتا نہیں ہے، یا ان دعاؤں میں جان ختم کہ یار بس یہ ایسے ہی ایک فارمیلٹی، مذہب نے کہا ہے مانگا کرو. وہ ہندو مندروں میں جا کے مانگتے ہیں، ہم چلو یا اللہ یہ کر دے بس، تو پھر ایسے ہی مانگتے ہیں کہ چلو ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے، اللہ سے مانگ کے دیکھ لیتے ہیں، جہاں اتنے سارے کام چول ایک دعا بھی درمیان میں لے آؤ. تو یہ بہت بڑا فالٹ ہے، یہ سمجھ لینا کہ دعا قبول نہیں ہوتی، یہ بڑا فالٹ ہے. اللہ ایسے نہیں قبول کرتا جیسے آپ چاہتے ہو، اس میں اس کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں. اگر اللہ ایسے قبول کرنا شروع کر دے نا کہ آپ نے دعا مانگی ہے اللہ اس کے بچے کم از کم مجھے ماموں تو نہ کہیں، اور اگلے دن بچے آ کے آپ کو کچھ اور کہہ رہے ہیں، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، اور فوراً وہ کام ہو گیا،